زبردست عبادت ہے میرے بھائیو، یہ روزہ زبردست ہے، اس وجہ سے فرمایا میں نے روزہ کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ یہ روزہ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ روزہ والا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے میرے بندو، اے میری بندو، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، جس میں ہم نے بابرکت کتاب کو اتارا ہے، جس قرآن کو پڑھنے میں ثواب، جس قرآن کو سننے میں ثواب، جس قرآن کے تبلیغ میں ثواب، جس قرآن کو بانٹنے میں، جس قرآن کو چھپوانے میں ثواب ہے، جس قرآن کو پڑھنے میں، جس قرآن کے عمل کرنے میں ثواب ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں، جو قرآن اسی پوتر مہینے کے اندر اتارا گیا ہے۔ اب تصور کرو میرے بھائیوں اس مہینے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر چند راتیں ایسی ہیں، ایک رات ایسی ہے اگر اس مہینے کے اندر ایک رات وہ عبادت کر لے، ہاں وہ عبادت تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ، 83 سال 4 مہینے کوئی بندہ اگر کنٹینیو عبادت کرے اور کوئی بندہ صرف رمضان کی اس رات میں عبادت کر لے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب بتاؤ اے لوگوں، کیا یہ مہینہ گولڈن آفر نہیں ہے، گولڈن چانس نہیں ہے، گولڈن چانس نہیں ہے؟ تصور کرو، غور کرو میرے بھائیوں، اس مہینے کی تیاری ہم نے کیا کی ہے، اس مہینے کی تیاری آپ نے کیا کی ہے، اس مہینے کی تیاری آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کی ہے، کیا کیا ہے آپ نے اپنے مسجد کو کیا آپ نے صفائی ستھرائی کر لیا؟ نہیں کیا بولیے صاحب۔ کیا آپ نے اپنے مسجد پہ آپ نے پنکھے وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک کروا لیے؟ کیا آپ نے اپنے مسجد میں حافظ قرآن کو آپ نے سیٹ کر لیا؟ کیا آپ نے اپنے مسجد کے لیے کیا آپ نے سسٹم بنایا؟ مرد بھی تراویح کی نماز پڑھیں گے، عورتیں بھی تراویح کی نماز پڑھیں گی، کیا آپ نے یہ سسٹم بنایا اپنے یہاں؟ غور کرو میرے بھائیوں، یہ مہینہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مہینہ سب کے لیے ہے۔ مرد عبادت کرے اور عورتیں صرف کھانا بنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد بھی عبادت کریں، عورتیں بھی عبادت کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، غور کرو، یہ مہینہ کے اندر بھی ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کے اندر روزہ بھی نہیں رکھتے، اس مہینے کے اندر قرآن بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں سنتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور عید کے دن سب سے پہلے کرتا پاجامہ ٹوپی اور سعودی کا رومال ڈال کر کے پہلی صف میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو، پہلی صف میں عید کی نماز پڑھنے آئے، لگتا سب سے زیادہ اسی نے نماز پڑھی ہے اور سب سے زیادہ روزہ اسی نے رکھا ہے۔ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں جا کر ہوٹل میں چوروں کی طرح چھپ کے کھانا کھانے والے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم کام کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھ پائیں گے؟ 11 مہینے کام کیا پیٹ بھرا نہیں؟ اس مہینے کے اندر بھائی اہتمام پہلے سے کیجئے نا، اتنا بڑا مہینہ، اتنا زبردست مہینہ آنے والا، اس کے لیے آپ نے تیاری کیا کی؟ 11 مہینے جم کے آپ کماتے، اس کے لیے تیاری پہلے سے کرتے کہ رمضان مہینے کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اہتمام آپ نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اب آپ نے چاند دیکھ لیا، اب چاند جیسی نظر آیا، تراویح کی نماز شروع۔ یہ تراویح کی نماز عام مہینوں کے اندر اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، اور رمضان میں اسی کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر جا کر کے آپ اگر دیکھیں گے وہاں بھی نماز ہوتی ہے۔ ہندوستان کے الگ الگ خطوں کے اندر تراویح کا نماز بڑا اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ ہاں حافظ قرآن کو رکھ کر کے تراویح کی نماز ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں اور حفاظ کرام پڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اس حفاظ کو بہت ہی اچھا خاصا لوگ گفٹ دیتے ہیں، اچھا خاصا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ اتنے کنجوس ہوتے ہیں ہم کیا پڑھیں گے مولوی صاحب سورہ تراویح۔ آپ کے یہاں سورہ تراویح چلتی ہے کیا؟ ہاں بتائیے نا بھائی، زور سے بولیے۔ زیادہ تر چلتا ہے، دیکھیے
سورہ تراوی اللہ، یہ کوے کی طرح چونچے مارنا، یہ کون سی نماز ہے؟ نماز ہے؟ بتائیے۔ جوان جوان لڑکے لوگ موبائل میں رمضان کے مہینے میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، تراوی کی نماز ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان فری فائر کھیل رہے ہیں، موبائل میں چیٹنگ کر رہے ہیں، موبائل میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، موبائل میں طرح طرح سے کام کر رہے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، اے میرے بھائیو، یہ روزہ بھی اور رمضان کا وہ دن بھی آپ کے لیے بڑا زبردست ہے، اور راتیں بھی بہت ہی زبردست ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، واحتسابا، ہاں ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اللہ جہنم سے بچائے گا۔ اگر اس نیت سے اس نے روزہ رکھا، دن کاٹ لیا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے رات میں قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، ہاں قرآن کی تلاوت کیا، رات میں جاگ جاگ کر کے اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا۔ رمضان کے مہینے میں رات میں جاگنا، عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ایمان اور ثواب کی نیت سے اگر اس نے یہ کام کیا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، رات بھی دیکھیے اور دن بھی دیکھیے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی روزہ اور یہی قرآن شافی بن کر کی آئے گا، یہی قرآن اور یہی رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس شافی بن کر کی آئے گا۔ یقول الصیام، اللہ کے سامنے یہی روزہ چیخ کر کے کہے گا اے رب منعت الطعام والشہوہ، اے پروردگار، اے میرے رب، ہم نے اس بندے کو کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملنے سے، کھانا تھا لیکن یہ کھاتا نہیں تھا، پانی تھا لیکن یہ پیتا نہیں تھا، اے اللہ، سامنے خوبصورت بیوی تھی لیکن یہ بیوی سے ملتا نہیں تھا، تیرا ڈرتا اللہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ روزہ وکیل بن کر کی آئے گا، یہ روزہ سفارش بن کر کی آئے گا، شافی بن کر کی آئے گا، اللہ کے سامنے سفارشی بن کر کی آئے گا۔ اور اسی طریقے سے یہی قرآن کہے گا اے رب منعت النوم، اے پروردگار، ہم نے اس کو سونے سے منع کر دیا تھا، نیند تو آتی تھی لیکن رات میں جگ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا تھا، تراویح کی نماز پڑھتا تھا، ہاں امام کے پیچھے قرآن سنتا تھا، ہاں یہ رات اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ اس بندے کو بخش دے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لے گا اور دونوں کی بات کو اللہ تعالیٰ مان لے گا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، غور کرو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر یہ روزہ بھی تیرے لیے شافی سفارشی بنے گا، وکیل بنے گا، اور یہی قرآن جو جس کی تلاوت تم کرو گے، جس کو تم پڑھو گے، پڑھنا تو سال بھر بھی چاہیے لیکن رمضان میں خاص کر کے اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں اگر جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن سنے، ہاں نماز کی حالت میں جا کر کے قرآن سنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن بھی اللہ کی یہاں شافی بن کر کے آئے گا۔ ہمارے یہاں تراویح کا اہتمام نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آدمی جائے گا، ایک دن، دو دن، تین دن، اس کے بعد پیروں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یہ درد ہے، وہ درد ہے، ایسا لگے گا اس کو کون سی بیماری ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جوان لڑکے لوگ باہر میں چوراہے میں بیٹھ کر کے موبائل چلا رہے ہیں، سال بھر چلایا کوئی ٹینشن نہیں، سال بھر چلایا۔ ارے میرے بھائی غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، سنو او ستگاچھی کے لوگوں اور میری باتوں کو سننے والوں، چینلوں کے ذریعے سے سنو، غور سے سنو، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے
बाबरकत महीना जैसे ही शुरू होता है, अल्लाह तबारक व तआला तुफ्तहु अबवाबुल जन्ना, हाँ जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देता है। व तुगलक़ु अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे को अल्लाह बंद कर देता है, और शैतान को भी अल्लाह ताला बंद कर देता है। और फिर क्या होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वयुनादी मुनादी ने का आवाज लगाने वाला, एक पुकारने वाला, हाँ आसमान से पुकारता है, कुल्ल लैलतिन, हर रोज पुकारता है, हर दिन पुकारता है। एक पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़ियल खैर, ऐ नेकियों के तलबगार, ऐ नेकियों को अपनाने वाले, ऐ नेक काम करने वाले, ऐ सवाब हासिल करने वाले, ऐ जन्नत के तलबगारों, ऐ जन्नत के पाने वालों, ऐ जन्नत के लिए मेहनत करने वालों, ऐ जहन्नम से बचने वालों और जहन्नम से बचने की कोशिश करने वालों, या बाग़ियल खैर, ऐ नेकियों की तलबगारों, नेकियों वाला महीना आ गया है, आओ नेकियां कर लो, आओ नेकियां जमा कर लो, ये नेकियों वाला महीना है, इससे बढ़कर के नेकियों वाला महीना हो नहीं सकता है। आओ आओ इस महीने के अंदर नेकी कर लो, एक भी टाइम, एक भी मिनट तेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐ नेकी करने वालों, ऐ जन्नत में जाने वालों, ऐ जन्नत के लिए कोशिश करने वालों, इस महीने में जन्नत के लिए कोशिश कर लो। एक फरिश्ता पुकारता है और रोजाना पुकारता है, और फिर फरिश्ता, दूसरा फरिश्ता कहता है, या बाग़ियश शर्री, ऐ बुराई के काम करने वालों, ऐ ज़िना करने वालों, ऐ चोरी करने वालों, ऐ डकैती करने वालों, ऐ मोबाइल में गलत चीजों को देखने वालों, ऐ हसद करने वालों, ऐ जलने वालों, ऐ हराम खोरों, हराम कमाने वालों, ऐ ज़िना के अड्डों में बैठने वालों, सुनो, अक्सिर अक्सिर, अपने हाथ को रोक ले, अपने पैर को रोक ले, अपनी आंखों को रोक ले, अपने कान को रोक ले, गलत कामों से रोक ले। रोजाना पुकारा जाता है।